انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سیاہ چین کے پہاڑوں پر پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ عید کے قریب پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی فوج پہاڑوں سے ہٹنا شروع ہو گئی۔ پورا خطہ ایک بار پھر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ آرمی چیف کا چکوٹھی سیکٹر کا دورہ، بڑا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کا دورہ کیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ سیاہ چین کے پہاڑوں پر پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی فوج پہاڑوں سے ہٹنا شروع ہو گئی۔ پورا خطہ ہائی الرٹ۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استعمال کیا۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کے دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاک فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اور وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOCs پر سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے، نکرون، کیل، شاردہ، دھنیال، شاہکوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانا، منڈیال اور کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام، پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانگ، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار بھی شہید ہو چکا ہے۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز، اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موجود ہیں، جبکہ 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین فوج کی 4 کور کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملے کے لیے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ انڈین فوج نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کمانڈر کے سب انسپکٹر کی موت ہو گئی۔ حاجی پیر سیکٹر میں ایک انڈین فوج زخمی بھی ہوا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کوٹ سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کوٹ میں بھی شہری شہید ہوئے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالے نے بتایا ہے کہ فرد نے
قریب کران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران دراندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کران سیکٹر میں کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہماری فوجی دستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر فوجی افسر نے بتایا ہے کہ جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات بی ایس ایف کے تقریباً تمام یونٹوں کو جمعہ کی صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کی جوہری پیش قدمی قریباً 50 برس پر محیط ہے۔ اس نصف صدی سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو قدرے نرم گوشہ رکھا، مگر پاکستان کے لیے دباؤ، امداد کی بندش، دیگر پابندیوں جیسے اقدامات کیے گئے۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم ستمبر میں ہی تنصیب کر دیا تھا۔ پاکستان کے بارڈر پر فضائی دفاعی سسٹم S-400 کی پہلی تنصیب پاکستانی سرحد کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ NDTV کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے، جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سارا سامان سمندری فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کر دیا جائے گا اور مزید وقت بھی نہیں لگے گا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے عید کے نزدیکی LOC کا دورہ کیا ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC کے پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری بھی کی ہے۔ اس کی جانب شیلنگ کی واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 7 اور 8 نومبر کی درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کے لیے LOC پر سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔